جب آپ نے کامیڈی شروع کی تو آپ کی ایک وہ ہوتا ہے نا کہ جس طرح مجھے واسطے ملا، ایک آپ کا پارٹنر ملتا ہے جو کہ ویو لینتھ آپ کی شیئر کرتا ہے. آپ کی میرا خیال ہے سب سے زیادہ فیضان کے ساتھ یس وہ پارٹنرشپ آئی. فیضان اور ثاقب سمیر کے ساتھ. ہاں لیکن فیضان کے ساتھ کیونکہ ٹی وی میں نے بہت زیادہ کیا تو فیضان کے ساتھ وہ لانگر تھنگ. فیضان مجھے زندگی کے اس پوائنٹ پہ ملا جب میں بہت پریشان تھا زندگی سے، اور وہ بھی فائنینشلی کیونکہ ہم تھیٹر کرتے تھے. 3 پروڈیوسر بھاگ گئے ایک ساتھ ہی، 3 پلیز کیے تو 1.5 سال کچھ کمائے نہیں، جیب میں پیسے نہیں تھے. تو اس ٹائم میں ہم ملے تو ہم ثاقب سمیر کی 150 پہ تینوں بیٹھ کے جاتے تھے، اور اس وقت میں تھوڑا سائز میں اس سے ڈبل تھا. تو وہ جب میں اٹھتا تھا تو میں جب اس بائک پہ ہم جاتے تھے بیچ لگژری تک اور میں اترتا تھا تو میرے پیچھے لائٹ چھپی ہوئی ہوتی تھی، تو ایسے ہی لگتا تھا کہ بائک ہی جا رہی ہے. تو خیر یہ ایک میں الگ جگہ چلا گیا. تو مجھے وہ اس ٹائم پہ ملے ہوئے، تو اس لیے ان کا اور ہم تینوں کا جو آپس میں پیار ہے وہ بالکل الگ قسم کا. پھر میں نے فیضان نے ٹی وی بھی ایک ساتھ ہی زیادہ شروع کیا. ٹی وی پہ چانس کس نے دیا تھا اس ٹائم پہ؟ ٹی وی پہ ہوا ایسے تھا کہ ہم آخری پلے کر رہے تھے یو اونلی میری ٹوائس شار شربیل کا، اور اس میں اے آر وائی کے جو ہیڈز ہیں وہ سم ریزن آئے ہوئے تھے. آئی تھنک جے جے بھائی، عبداللہ سیجا اور یہ. تو انہوں نے اس پلے کے بعد ہمیں آگے بولا کہ ہم نے تم سے ملنا ہے. سو آئی ڈریم انٹرٹینمنٹ ایکچولی ہائرڈ اس ایز این ایکٹر آفٹر دیٹ پلے. تو وہاں سے پھر ہم ٹیم، یہ وہ فیصل قریشی والا جو مارننگ شو تھا وہ نہیں آئی ڈریم نے ہم نے ایز این ایکٹر ہائر کیا. اس پلے کی جو میڈیا پارٹنر تھا وہ ایئر وائی تھا، تو انہوں نے ریکارڈ کیا تھا. تو جن لوگوں نے ریکارڈ کیا تھا وہ ہنا دل پذیر کا ایک شو تھا، ہنا دل پذیر شو، جو کہ کپل شو کی طرح تھا، جو بند ہو گیا، تو اس کے لیے بلایا. تو پھر ہم نے وہ کیا. وہ میں بھی کر رہا تھا ان دنوں، یاد نہیں؟ ہاں بالکل. تو پھر اس کے بعد پھر وہ مارننگ شو آیا، پھر چیزیں چلتی رہی کرتے رہے. مارننگ شو تو تم لوگ نے کافی کیا الحمدللہ. میرا خیال ہے کوئی 5 سال 6 سال 4-5 سال. وہ اس کا اصل میں سیٹ جل گیا تھا نا. سیٹ جل گیا تھا، فیصل بھائی بھاگ گئے تھے. نہیں سیٹ جل گیا تھا نا. سیٹ جلا پہلے، تو سیٹ جلا، پھر ہم آ گئے ندا میم کی سیٹ پہ نیچے بیسمنٹ میں. پھر وہ چینل ہی بند ہو گیا، اے آر وائی زندگی، کیونکہ آخری 1-1.5 سال میں آئی تھنک صرف ہمارا شو تھا جو فریش کانٹینٹ چلتا تھا، باقی سب پرانا چلتا تھا. تو دے ور کلوزنگ ڈاؤن دا چینل دس وے کہ اب یہاں فریش کچھ نہیں چلے گا، تو وہ ختم کر دیا تھا. زندگی ابھی ہے کہ ختم ہو گیا؟ ادھر وہی یہاں سے پرانی چیزیں چلتی، وہی ساری کچھ چل رہی ہیں. اس وقت بھی ایسی تھا. بٹ ورکنگ وتھ فیصل قریشی اور فیصل بھائی نے بڑا ٹھیک ٹھاک، مجھے یاد ہے مارننگ شو کے اندر ایک تو مجھے لگا تھا کہ پہلے نا کہ یار ایک اتنا بڑا ایکٹر مارننگ شو آ کے کرے اور وہ سارا کچھ، بٹ ہی میڈ اٹ ورک فار 5 years. فیصل بھائی کا نا یہ کمال ہے، وہ کچھ بھی کر لیتے ہیں، اور وہ کچھ بھی جو کرتے ہیں نا وہ بہت زبردست کرتے ہیں. مطلب آپ ان کو کہیں بھی کسی سچویشن میں ڈال دیں تو ہی میکس شور کہ وہ بالکل صحیح ہوتی ہے. تو وہ مارننگ شو جب کرتے تھے تو لگتا تھا ہی واز مینٹ فار دس. ایسا نہیں لگتا تھا کہ یار ایک بندے کو ڈال دیا ہے. جس طرح ہنا آپا جب وہ شو کرتی تھی تو ہمیں ایسا فیل ہوتا تھا کہ ہنا آپا واز ناٹ دیٹ مچ انٹو اٹ نا، جس طرح ہوتا. لیکن فیصل بھائی جب شو کرتے تھے مارننگ شو تو لگتا تھا ہاں یار یہ تو اسی کا ہی آدمی ہے اور بالکل صحیح کرتے ہیں. نہ کہیں ڈریگ ہوتا تھا، نہ ان کے منہ پہ آتا تھا، نہ ان کی باڈی لینگویج سے لگتا تھا. تو فیصل بھائی کا تو یہ کمال ہے، آپ ان کو بس کیمرہ رکھ کے آن کر دیں، آن ہو جاتے ہیں. ایون کیمرے کے پیچھے بھی میں میرے خیال 1-2 دفعہ آپ لوگوں کے شو پہ بھی آیا ہوا تھا، اور جو اس ٹائم پہ ہم لوگ لائیو کامیڈی وغیرہ ہو رہی تھی وہ مطلب مجھے لگ رہا تھا کہ یار مطلب نا ایک ایسی جگہ کہ جہاں تم لوگوں کو فریڈم ملتی تھی کہ یار کرو یہ کرو وہ کرو. آپ کو پتہ ہے جب ہم شروع میں گئے تھے تو ہمیں سے 5 منٹ ملتے تھے. جب وہ شو ڈیزائن ہوا تھا تو ہم اس میں سے 5 منٹ کے لیے تھے. پھر وہ 5 سے 7 منٹ ہوا، پھر وہ ایک سیگمنٹ ہوا، پھر وہ ایک سیگمنٹ سے 2 سیگمنٹ ہوا، پھر 3 سیگمنٹ ہوا. پھر ہم شو سے شروع سے لے کے اینڈ میں ہوتے تھے. اٹ واز آل بیکاز آف فیصل بھائی. فیصل بھائی نے ہمیں اتنا مارجن دیا اور وہ اتنے سیکیور تھے کہ ان کو کوئی فرق ہی نہیں پڑ رہا تھا. تو انہیں اپنے بھائیوں کی طرح ہمیں آگے بڑھایا. انہوں نے ہمیں آگے بڑھایا تو ہم آگے بڑھتے. ان کی جگہ کوئی اور ہوتا وہ کہتے یار یہ کون لڑکے آگے ایسی بلا وجہ کر رہے ہیں یار، بس ٹھیک ہے 4 منٹ میں فارغ کراؤ. کیونکہ اس ٹائم پہ ہمارے بہت سینئر ایک آئے تھے، انہوں نے کہا تھا کہ یار میرے بیٹے سے گٹار بجواؤ نا، ان دو کو بھیجو. تو میں نے وہ بات سن لی تھی تو میں گاڑی میں بیٹھ کے گھر آ گیا تھا کہ میں نے کہا ہاں. تو انہوں نے کہا بھیجو، یہ کیا بکواس کریں گے آ کے، میرے بیٹے سے گٹار بجواؤ. تو ہم چلے گئے. تو یہ فیصل بھائی کا بڑا پن تھا، انہوں نے ہمیں آگے رکھا اور اتنا آگے رکھا وہ اکثر کہتے تھے یار تم دونوں کرو شو، میں بیٹھا ہوں. یہ کتنی بڑی بات ہے کہ آپ کا شو ہے اور آپ 2 نئے لڑکوں کہہ رہے ہیں یار تم کرو شو. اور وہ کرواتے تھے اور ہم کرتے تھے اور مستی. ہم نے بغیر گیسٹ کے شو کیا، گیسٹ ہی نہیں ہے، ہم 3 بیٹھے میں پورا 2-2.5-3 گھنٹے کا شو کر دیا. تو فیصل بھائی کا یہ کمال ہے. اور میرے خیال سے
میں اپنا تو یہ کہہ سکتا ہوں کہ میں جو ٹی وی پہ کام کر رہا ہوں اس کی بہت بڑی وجہ وہ فیصل بھائی ہیں، جنہوں نے اس وقت مجھے اتنا پش کیا اور اتنا لے کے چلے کہ لوگوں کو نظر آیا. اگر وہی میں 3 منٹ میں رہ جاتا تو شاید پھر میں اس کے بعد نہیں ہوتا ٹی وی پہ. فیضان کے ساتھ آپ کی جو انڈرسٹینڈنگ ہے اور جو ویو لینتھ ہے، وہ کہتے ہیں نا کہ امپروو ایک ہوتا ہے کہ جب آپ کی ویو لینتھ آ رہی ہوتی ہے، آپ کو پتہ لگتا ہے کہ یار اگلا یہ ڈیلیور کرنے والا ہے، میں فوراً اس کا یہ چیز ڈیلیور کروں گا. یہ بڑی آٹومیٹکلی ایک چیز ہوتی ہے، اسپیشلی کامیڈی کے اندر. آپ اس کو ٹریننگ نہیں کر سکتے. وتھ ٹائم ڈیڈ یو گائز اسٹارٹیڈ ورکنگ آن اٹ مور کہ یار اچھا اس چیز کو ہم لوگ اور زیادہ بہتر کرتے. اچھا، کیونکہ ہم مارننگ شو کرتے تھے اور وہ ہفتے میں 6 دن ہوتا تھا، وہ خود ہی وہ شو ہی ہماری پریکٹس بن گیا تھا. ہاں، کیونکہ آپ روز جا کے 3 گھنٹے بغیر اسکرپٹ کے لگے ہوئے، تو وہ ہمارا شو ہی ہماری پریکٹس تھا. اور وہ دن بہ دن خود ہی چیزیں ہم پریکٹس سے بہتر ہوتی آ رہی تھی. ہم نے کبھی ایسا الگ سے بیٹھ کے نہیں کیا کہ یار ہمیں یہ کرنا چاہیے. نہیں، مطلب شو پہ اسٹوڈیو میں گھسنے تک ہمیں کچھ پتہ نہیں ہوتا تھا ہم نے آج کیا کرنا ہے، اور ہم رینڈملی کر لیتے تھے. اچھا تم بڈھے بن جاؤ، تم یہ بن جاؤ، اور پھر ہم پورا شو پورا آف کر لیتے تھے. تو وہ ود ٹائم اتنی پریکٹس ہو گئی کر کر کے ہفتے کے 6 شو کہ وہ خود ہی بہتر ہوتا رہا. خود ہی ہمیں سمجھ آ گئی، ٹی وی کی لمٹ سمجھ آ گئی کہ ٹی وی پہ کتنا مذاق ہے، کتنا نہیں ہے، کتنا کرنا ہے. ایک طرح یہ بڑی اچھی بات ہے کہ یو اسٹارٹیڈ آف ود اے آر وائی اینڈ یو اسٹل ود اے آر وائی. الحمد للہ یہ اے آر وائی والوں کا احسان ہے جو چاہے وہ بدامی ہو، بدامی کے ساتھ بھی آپ کام کریں، اور آپ فہد مصطفیٰ کے ساتھ بھی کام کریں. تینوں کے اندر فیصل بھائی، بدامی اور فہد، ان تینوں کے اندر سے زیادہ فریڈم آپ کو کون دے رہا تھا؟ مجھے ایسا لگتا ہے تینوں دیتے ہیں. اور اس بات پہ میں حیران ہوں. مجھے حیرانگی آج بھی ہوتی ہے. فہد بھائی مجھے کسی چیز سے نہیں روکتے. مجھے فہد بھائی کہیں لمٹ نہیں کرتے. کبھی انہوں نے ایسا نہیں کہا کہ تو زیادہ کر رہا ہے تو کم کر. فہد بھائی آپ کو پتہ ہے مجھے ہر شو سے پہلے کہتے ہیں آج شو تم شروع کرو گے. کیوں کہے گا ایک بندہ؟ مطلب وہ مجھے کہتے کہ تم شروع کرو، تو وہ نہیں ہوتا. نہیں آپ کریں. شو کے بیچ میں وہ مجھے کبھی یہ نہیں بولتے تم زیادہ بول رہے ہو، تم کم بول رہے ہو، تم یہ زیادہ اس سے مذاق کر رہے ہو. نہیں، مجھے اپنی ایک لمیٹیشن میں نے خود ہی بنائی ہوئی ہے جو مجھے کسی نے بتائی نہیں ہے. وہ میں نے تو فہد بھائی کچھ نہیں کہتے. وسیم بھائی کیا مذاق میں نہیں کر لیتا ان سے، کس طرح کا مذاق نہیں کر لیتا. کبھی انہوں نے ایک بار بھی مجھے کہا کہ یار آج تم نے تھوڑا زیادہ کر دیا میرے ساتھ. ایسا نہیں ہوتا. ایون اس شو میں باسط بھائی ہوتے ہیں، باسط بھائی بڑے مشہور ہیں غصے والے. ان کے ساتھ میں کیا کچھ نہیں کرتا، لیکن وہ کچھ نہیں کرتے. اسی طرح فیصل بھائی کبھی اور میں، میری ماں باپ کی دعا ہے، اے آر وائی والوں کا احسان ہے، اللہ کا احسان ہے کہ میں نے سارے سینئرز کے ساتھ کام کیا ہے. تو اور وہ تینوں سینئرز چاروں ایسے مجھے ملے کہ میرا تو کانفیڈنس ہی الگ ہے. میں جب کہیں اور جاتا ہوں میرا کانفیڈنس اس لیے اوپر ہوتا ہے کہ مجھے پتا ہے میں جن لوگوں کے ساتھ کام کرتا ہوں وہ اس ملک کے بہت بڑے نام ہیں بھائی. تو اگر میں ان کے ساتھ سیٹل ہو گیا ہوں سو آئی کین ہینڈل ایوری تھنگ. اب مجھے وہ گھبراہٹ نہیں ہوتی. ورنہ ہوتا ہے نا اب نئی جگہ پہ جاتے ہیں. مگر یہ بھی ہوتا ہے نا کہ وہ اب ماشاء اللہ یو ڈوئنگ اے شو آن کہتے ہیں سیٹ ٹی وی کے اوپر آپ کا چل رہا ہے، تو وہ نہیں ہوتا کہ پھر ناراض ہوتے کہ بھائی تم یہاں کیوں جا رہے ہو؟ نہیں، کیونکہ میں کوئی امپلائی تو نہیں ہوں اے آر وائی کا. ہاں، تو میں فری لانس ہوں، تو ان کو پتا ہے. وہ مجھے یہ بات ضرور کرتے ہیں کہ جس طرح کا شو یہاں کر رہے ہو اس طرح کا شو کہیں اور نہیں کرنا، جو کہ میں کرنا بھی نہیں چاہتا. وہ تو جیسے میں کرکٹ کا شو کرتا ہوں تو مجھے کہیں اور سے آفر آتی ہے تو میں ان کو منع کر دیتا ہوں کہ یہاں اتنے سالوں سے کر رہا ہوں. گیم شو کہیں اور نہیں کرتا، تو وہ اس طرح کا شو نہیں کرتا. ورنہ کوئی کچھ نہیں کہتا، سب کہتے ہیں کرے اپنا کام کرے.